السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں الحمد میں نے للہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور جب ہم سیڑھیاں اترتے ہیں تو سبحان اللہ ہی پڑھنا چاہیے؟ تو یہ آپ مجھے ضرور بتا دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ہمارے چینل پر تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس رشتے کو مضبوطی عطا فرمائے اور اللہ کی جنت کے حصول کا اسے سبب بنائے۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں اور اس کی ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس چینل کو جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے دے دیا ہے، وہاں پر اس لنک کے ذریعے بھی آپ اپنا تعاون، اپنی سپورٹ اس چینل کو بھیج سکتے ہیں۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ثابت ہے کہ جب آپ اونچی جگہ پر جائیں، سیڑھیوں پر چڑھیں، لفٹ پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں؟ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو وہ حدیث پیش کروں گا جس کے بارے میں آپ تک علم پہنچانا اور جس سے اس عمل کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر جب وادی پر چڑھتا تو تکبیر کہتا، اور جب کسی نشیب میں اترتا تو تسبیح پڑھتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اب اس کی مختصر سی تھوڑی سی تشریح، اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہنے کی مناسبت یہ ہے کہ بلندی، اونچائی دلوں کو محبوب ہوتی ہے۔ بلند پر آدمی جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو مغرور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑائی محسوس ہوتی ہے، چونکہ انسان اپنے کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ اکبر کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کہا کرتے تھے، اور یہ حدیث میں موجود بھی ہے، یعنی اپنی اس اونچائی پر پہنچ کر آپ اللہ کا نام لیں، اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلندی سے سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن جب آپ نیچے اتریں تو اس پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور تاکہ آپ کے فضل و کرم میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہو۔ چنانچہ شریعت میں اس میں تسبیح کا حکم دیا ہے، کیونکہ تسبیح فراخی کا سبب ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے کہ انہوں نے تاریکیوں میں تسبیح کہی۔ آپ یونس علیہ السلام نے بھی جب مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہاں پر بھی تسبیح کہی۔ لیکن ہمارے یہاں جو سیڑھیوں پر چڑھتے وقت، لفٹ پہ چڑھتے وقت، سعودی عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لفٹ پر مکہ مکرمہ میں حجاج خاص طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جاتے وقت اللہ اکبر، نیچے سیڑھیوں پر یا لفٹ میں نیچے آتے وقت تو سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان یا شیخ عبدالعزیز بن باز یا دیگر علماء سے یا میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے اس کا معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں سے رہا ہے، سفر سے اس کا تعلق ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ جاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یکبر، آپ علیہ السلام جب کسی اونچی جگہ پر پہنچتے اور جب کہیں آپ پڑاؤ کرتے تو وہاں آپ تسبیح اور تکبیر
کہا کرتے تھے۔ کیا اس کا تعلق سفر سے ہے یا آدمی اپنے مقام پر بھی رہتے ہوئے، اپنے شہر میں بھی رہتے ہوئے کہہ سکتا ہے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اسفارہ اذا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر میں اس طرح کی کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب آپ اوپر تشریف لے جاتے بلندی پر تو اب آپ اللہ اکبر کہتے، اور وہ اذا نزل وادیا، جب آپ کسی وادی میں نازل ہوتے، آپ کا پڑاؤ ہوتا تو آپ وہاں یسبح کان یسبح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح بیان کرتے، وذالک وہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین، جیسے صحیح بخاری کی وہ تشریح آپ کی خدمت میں نے پیش کی، کیونکہ جب اوپر جاتا ہے نا آدمی تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، تو وہاں جا کر وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور یقول اللہ اکبر واما اذا نزل۔ تو یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سفر سے ہے، وَلَمْ تَرِدِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب جہاں مقیم ہوتے اس مقام پر بھی آپ کہیں اوپر چڑھتے یا کہیں نیچے اترتے تو اللہ اکبر اور سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ وَالْعِبَادَاتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوْقِيفِ، شیخ فرما رہے ہیں کہ عبادات جتنی بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادات توقیفی ہیں، ان پر صحیح حکم، صحیح حدیث، صحیح قرآن و سنت میں دلیل ہونا شرط ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ علی ھذا فاذا صعد الانسان الدرج، اگر ایک آدمی اپنے گھر میں کسی سیڑھی پر چڑھتا ہے فَإِنَّهُ لَا يُكَبِّرُ، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ تکبیر نہ پڑھے۔ وَإِذَا نَزَلَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُسَبِّحُ، پھر وہ اگر سیڑھی پر سے اترے یا لفٹ پر سے اترے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، یا یہ مشروع اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام کے دوران اس طرح کی کوئی بات وارد نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ فِي هَذَا فِي الْأَسْفَارِ۔ تو یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف ہے کہ اس کا تعلق صرف سفر سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کرتے تو کہیں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتے تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے، تکبیر اللہ اکبر فرماتے، اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ کہیں پڑاؤ پڑھتے، آپ کا وہاں سے گزر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اس کا تعلق شیخ فرما رہے ہیں کہ سفر سے ہے، حضر سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔